امیر مہدی عز الدین مسعود اور تمام امرائے موصل کی نظر میں غدار سلطنت قرار پا چکا تھا۔ پھر اسی رات اس کی قسمت کا فیصلہ ہو گیا۔ قتل ہونے سے پہلے امیر مہدی کا جوان سال بیٹا ہادی اور اس کی بیوی قید خانے میں ملنے آئے تو اس نے ایک ہی وصیت کی: میری لاش کو موصل میں دفن نہ کرنا، اگر ممکن ہو سکے تو اس تن مردہ کو دمشق لے جا کر مدرسہ نوریہ کے ایک گوشے میں زمین کے حوالے کر دینا۔ یہ سن کر امیر مہدی کی بیوی اور بیٹا رونے لگے تو اس نے مجاہدانہ لہجے میں اپنے وارثوں کو تسلی دی: صبر کے ساتھ اللہ کا شکر بھی ادا کرو کہ تمہارا باپ حرام موت نہیں مر رہا ہے۔ امیر مہدی نے انتہائی محبت سے شریک حیات کے شانے پہ ہاتھ رکھا: اہل ایمان کے لیے اللہ کی رحمت کا سایہ کافی ہے، باقی تمام سائے ڈھل جانے والے ہیں۔ پھر اس نے اپنے خوبصورت اور جواں بیٹے ہادی کے ماتھے کو بوسہ دیا: میں تم سے راضی ہوں کہ تم ایک فرما بردار بیٹے ہو۔ تمہارے باپ نے تمام زندگی بس ایک ہی دعا کی ہے کہ اللہ بھی تم سے راضی ہو جائے۔ تمہیں جب بھی موقع ملے تو مسلمانوں کے حقیقی امیر صلاح الدین ایوبی کی خدمت میں حاضر ہو کر میرا سلام عقیدت پیش کرنا۔ میں والی موصل کی ملازمت سے استعفیٰ دے کر مصر جانا چاہتا تھا، مگر وقت نے میرا ساتھ نہیں دیا۔ اللہ تم دونوں کا محافظ و نگہبان ہو۔ یہ کہہ کر امیر مہدی نے دوسری طرف منہ پھیر لیا تاکہ بیوی اور بیٹا اس کی آنکھوں میں امڑ آنے والے آنسو کو نہ دیکھ سکیں۔ نصف شب کے اندھیرے میں امیر مہدی کو قتل کر دیا گیا۔ مقتول کی وصیت کے مطابق امیر مہدی کی بیوی نے عز الدین مسعود کی خدمت میں شوہر کی لاش دمشق لے جانے کی درخواست پیش کی، مگر والی موصل نے انتہائی نفرت و حقارت کے ساتھ اس غمزدہ عورت کو دھتکار دیا: ہم ایسے نمک حرام اور غدار سلطنت کی قبر بھی اپنے سامنے رکھنا چاہتے ہیں تاکہ مٹی کے اس ڈھیر کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی رہیں۔ سالار آئرس شاہی یروشلم کو نیچا دکھا کر طرابلس میں اپنی فتح کا جشن منا رہا تھا۔ اس وقت محفل رقص آراستہ تھی، شراب کا دور چل رہا تھا اور ایک حسین مسلمان دوشیزہ ان ہوسکاروں کے درمیان میں ناچ رہی تھی، جسے طاقت کی بنیاد پر گھر سے اٹھا کر محفل میں لایا گیا تھا۔ یہ سالار آئرس کا محبوب ترین مشغلہ تھا کہ وہ اکثر خوبصورت مسلمان لڑکیوں کو اسی طرح جبراً اپنی محفل میں نچاتا تھا، پھر ان کی آبرو ریزی کرنے کے بعد انہیں ان کے گھروں کو بھجوا دیتا تھا۔ مقامی مسلمانوں نے سالار آئرس کے اس شرمناک جبر و تشدد کے خلاف کئی بار حاکم طرابلس ایڈم کے دربار میں جا کر شدید احتجاج کیا تھا، مگر ان کی فریاد کون سنتا کہ ظلم کا قانون تھا، ظالم کی عدالت تھی اور وہی اس کا منصف۔ طرابلس کے آسودہ حال مسلمان اپنی عزت و آبرو بچانے کے لیے قریب کی اسلامی ریاستوں کی طرف ہجرت کر گئے تھے، لیکن غریب مسلمان جنہیں سامان سفر تک میسر نہیں تھا، وہ فرینکس کے مظالم سہنے کے لیے طرابلس میں ہی رہنے پر مجبور تھے اور دن رات رو رو کے خالق کائنات سے دعا کرتے تھے: اے ذات پاک، تو ہر شے پر قادر ہے، ہمارے نجات دہندہ کو بھیج اور ان ظالموں کی گرفت کر۔ مگر وہ نجات دہندہ ابھی تک نہیں آیا تھا اور ایک عفت مآب مسلمان دوشیزہ بدکار آئرس کے سامنے ناچ رہی تھی۔ اس محفل رقص و سرور میں حاکم طرابلس ایڈم بھی موجود تھا۔ پھر یکایک ایک شخص تیزی سے محفل میں داخل ہوا اور اس نے سالار آئرس کے قریب آ کر سرگوشی کے انداز میں کہا: ہمارے جاسوسوں نے اطلاع دی ہے کہ صلاح الدین ایوبی کا بحری بیڑا ترتوسا کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہ خبر سن کر سالار آئرس اور حاکم طرابلس ایڈم کے ہوش اڑ گئے۔ ترتوسا فرینکس صلیبی فدائین کا اہم اور مضبوط ترین مرکز تھا۔ ایڈم اور آئرس سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ صلاح الدین ایوبی ترتوسا کا رخ کرے گا۔ محفل رقص درہم برہم ہو گئی۔ سالار آئرس اور ایڈم اپنے اس مرکز کو بچانے کے لیے بزم کیف و نشاط سے بھاگے۔ پھر جب طرابلس کی فوج اور فرینکس کا دستہ ترتوتس پہنچا تو صلاح الدین ایوبی کا بحری بیڑا لنگر انداز ہو چکا تھا۔ سالار آئرس کا خیال تھا کہ وہ والی مصر کی مختصر فوج کو آسانی سے شکست دے دے گا، مگر اس جنگ میں صلاح الدین ایوبی کی حکمت عملی ہی کچھ اور تھی اور وہ اپنی بحری بیڑے میں صرف 2000 سپاہی لے کر آیا تھا۔ ان میں سے 1000 انتہائی ماہر تیر انداز تھے اور 1000 پیدل اور گھڑ سوار سپاہی تھے جو میدانی جنگ لڑنے میں بے پناہ مہارت رکھتے تھے۔ والی مصر کا تیر انداز دستہ سب سے آگے تھا اور اس کے دائیں بائیں پیدل جنگجو سپاہی تھے۔ اس کے برعکس فرینکس اور طرابلس کے سپاہیوں کی تعداد 10,000 سے زیادہ تھی، جن میں سے اکثر گھوڑوں پر سوار تھے۔ صلاح الدین ایوبی کے تیر اندازوں نے دشمن سپاہیوں کو ہدف بنانے کے بجائے ان کے گھوڑوں کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں سینکڑوں گھوڑے شدید زخمی ہو کر زمین پر گر پڑے۔
اور جو گھوڑے کم زخمی ہوئے تھے وہ بدحواس ہو کر پیچھے کی طرف بھاگے اور اپنے ہی پیدل سپاہیوں کو رون ڈالا۔ تیروں کی بارش اتنی تیز تھی کہ فرینکس اور طرابلس کے فوجیوں کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے میدان جنگ کا نقشہ ہی بدل گیا۔ کثرت تعداد کے نشے میں چور صلیبی سپاہی بدترین شکست کھا کر محفوظ ٹھکانوں کی طرف بھاگنے لگے۔ ان میں فرینکس کا سالار آئرس بھی تھا، جسے اپنی شجاعت پر بڑا ناز تھا، اور وہ کبھی کبھی اپنے غرور و تکبر کے جوش میں کہا کرتا تھا، میں تنہا 100 مسلمان سپاہیوں کا مقابلہ کر سکتا ہوں۔ آج وہی آئرس اور مسلمانوں کے خون کے پیاسے وحشی فرینکس اپنے ہی گھر میں 2000 مسلمانوں کا مقابلہ نہ کر سکے۔ ایک شہسوار مسلمان نے دور تک سالار آئرس کا تعاقب کیا اور پھر قریب پہنچ کر پیچھے سے فرینکس کے قائد پہ تلوار کا بھرپور وار کیا، جس کے نتیجے میں سالار آئرس زخمی ہو کر گھوڑے کی پشت سے گر پڑا۔ یہ خون ریز مارکا آرائی چند گھنٹوں سے زیادہ جاری نہ رہ سکی۔ 3000 کے قریب فرینکس مارے گئے یا اپنے ہی گھوڑوں کے سموں سے پامال ہو کر ہلاک ہو گئے۔ تقریباً اتنے ہی طرابلس کے فوجی بھی موت کی خوراک بنے اور باقی فرار ہو گئے۔ سالار آئرس کو شدید زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا۔ اس جنگ میں 400 کے قریب اہل ایمان درجہ شہادت پر فائز ہوئے اور فرینکس کے مضبوط ترین مرکز ترتوسا پہ مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ جس منصوبہ بندی کے ذریعے صلاح الدین ایوبی نے باطنیوں کے آدم خور فرقے حشیشان اور شیخ الجبال کا خاتمہ کیا تھا، اسی حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے والی مصر نے خون آشام فرینکس کی کمر توڑ دی تھی، جو مسلمانوں کے لیے ایک مستقل درد سر بنے ہوئے تھے۔ جب ترتوسا پہ صلاح الدین ایوبی کے قبضے کی خبر عیسائی ریاستوں میں پہنچی تو وہاں ایک کوہرام برپا ہو گیا، اور پھر ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر حاکم طرابلس، شاہ آرمینیا اور یروشلم کے سفیر اپنے اپنے حاکموں کی طرف سے غیر مشروع صلح کا پیغام لے کر ترتوسا کی طرف دوڑ پڑے۔ ترتوسا کے مسلمان، جو ایک طویل عرصے سے صلیبی فدائین کے ناقابل بیان مظالم کا شکار تھے، صلاح الدین ایوبی کی آمد کی خبر سن کر دیوانہ وار چیختے ہوئے اپنے اپنے گھروں سے نکل آئے۔ ان میں عورتیں بھی تھیں، معصوم بچے بھی تھے اور کمزور و ناتواں بوڑھے بھی۔ والی مصر کے والہانہ استقبال کے لیے آنے والوں میں نوجوان بہت کم تھے۔ وہ منظر بڑا دردناک اور اثر انگیز تھا جب ترتوسا کے بوڑھے مسلمانوں نے زار و قطار روتے ہوئے صلاح الدین ایوبی کے قدموں پر اپنے اپنے سر رکھ دیے۔ ادب اور تعظیم کا یہ طریقہ اسلام میں جائز نہیں، صلاح الدین ایوبی نے ان سن رسیدہ افراد کو ٹوکتے ہوئے کہا۔ والی مصر کی بات سن کر ایک بوڑھا کھڑا ہوا جس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ اے مصر کے بادشاہ، ہم نے تیرا بہت نام سنا ہے۔ بتانے والوں نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ تیرے پاس بہت طاقت ہے۔ تمہیں غلط بتایا گیا کہ میں بادشاہ ہوں۔ صلاح الدین ایوبی نے انتہائی نرم اور عاجزانہ لہجے میں ترتوسا کے بوڑھے مسلمان کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا، آسمان اور زمین کی بادشاہت تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، اور تمام قدرت و طاقت کا سرچشمہ بھی اسی کی ذات پاک ہے۔ میں تو صرف مسلمانوں کا امیر ہوں، مگر ایسا امیر جو اہل ایمان کا خدمت گار بھی ہے۔ والی مصر نے اس بوڑھے مسلمان کی تعلیف قلب کرتے ہوئے کہا، تو کچھ بھی ہے، ہم نے تیری تعظیم میں سر نہیں جھکایا۔ ہم تو صرف اسی لیے خم ہوئے ہیں کہ ہمارے کاندھوں سے ان سروں کا بوجھ نہیں اٹھتا۔ زندگی ایک مسلسل عذاب بن کر رہ گئی ہے۔ خودکشی کر نہیں سکتے کہ یہ فعل ہمارے مذہب میں حرام ہے۔ ہم اس لیے تیرے قدموں پہ اپنے سر رکھے ہوئے ہیں کہ تو انہیں رونتا ہوا گزر جائے۔ موت تو ہمارا مقدر بن چکی ہے۔ صلیبیوں کے ہاتھوں ذلت کی موت مرنے سے تو کہیں بہتر ہے کہ ہمارے ہی بھائی ہمیں قتل کر ڈالیں۔ بوڑھے کی بات سن کر والی مصر صلاح الدین ایوبی سر سے پاؤں تک لرز اٹھا۔ آخر تم لوگوں پر کیا گزری ہے؟ صلاح الدین ایوبی نے انتہائی رقت آمیز لہجے میں اس بوڑھے سے سوال کیا۔ اے مسلمانوں کے امیر، یہ پوچھ کہ ہمارے سروں سے آفات و مصائب کا کون سا طوفان نہیں گزرا۔ فرینکس نے ہمارے سارے نوجوانوں کو قبروں میں سلا دیا ہے۔ چند نوجوان جو تیرے سامنے کھڑے ہیں وہ قتل ہونے کے لیے آئے ہیں۔ شدت جذبات سے بوڑھے کی کمزور آواز اس کے حلق میں اٹک کر رہ گئی تھی۔ صلاح الدین ایوبی نے اتنی سنگین، نازک اور جذباتی صورتحال اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ بوڑھے نے اپنی پھولی ہوئی سانسوں اور ڈوبتی ہوئی آواز پہ قابو پانے کی کوشش کی اور لڑکھڑاتی زبان میں اپنی بات مکمل کرنی چاہی۔ ہمارے گھروں میں وہ بے آبرو لڑکیاں اپنی بدنصیبی کا ماتم کر رہی ہیں، اور جو ان ظالموں کی دراز دستی سے بچ گئی ہیں وہ اپنی بربادی کا انتظار کر رہی ہیں۔
بس یہ میری آخری التجا ہے کہ تم مصر واپس جانے سے پہلے ان کا شور ماتم ضرور سن لینا۔ یہ کہتے کہتے طرطوسا کا وہ بوڑھا مسلمان زمین پر گرا اور ضعف و نقاہت کے سبب بے ہوش ہو گیا۔ شدت جذبات کے باعث صلاح الدین ایوبی کی آنکھیں بھی نم تھیں۔ بوڑھے کے بے ہوش ہو جانے کے بعد ایک عورت نے فرینکس اور دوسرے عیسائی سپاہیوں کی طرف سے ڈھائے جانے والے مظالم کی داستان جاری رکھنی چاہیے، مگر والی مصر نے ہاتھ کے اشارے سے اس مسلمان خاتون کو روکتے ہوئے کہا، تم نے سب کچھ کہہ دیا اور میں نے سب کچھ سن لیا، باقی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک علیم و خبیر ہے، بس وہی جانتا ہے کہ آئندہ کیا ہوگا۔ طرطوسا میں عیسائیوں کی کوئی فوجی چھاؤنی یا قلعہ موجود نہیں تھا، بس ایک طویل و عریض عمارت تھی جو صلیبی فدائین فرینکس کی مرکزی عشرت گاہ تھی، جہاں یہ لوگ فارغ اوقات میں تفریح کرنے کے لیے جمع ہوتے تھے، اور فرینکس کی تفریح اس کے سوا کچھ بھی نہیں تھی کہ وہ جی بھر کر شراب پیتے اور گرد و نواح کے علاقوں سے اغوا کی جانے والی مسلمان لڑکیوں کی بے آبروئی کرتے۔ فرینکس کی اکثریت شکست کھا کر طرابلس فرار ہو چکی تھی، اس لیے صلاح الدین ایوبی کو ان کی عشرت گاہ پر قبضہ کرنے میں ذرا بھی دشواری پیش نہیں آئی۔ عمارت کی نگرانی کے لیے چند مسلح عیسائی سپاہی موجود تھے، جنہوں نے مجاہدین اسلام کو آتا دیکھ کر عمارت سے فرار ہونے کی کوشش کی، مگر انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ عمارت پر قبضہ کرنے کے بعد صلاح الدین ایوبی سب سے پہلے فرینکس کے سالار آئرس کی طرف متوجہ ہوا، جو شدید زخمی تھا اور اس کے زخموں سے اب بھی خون بہہ رہا تھا۔ والی مصر نے اپنے ایک طبیب کو حکم دیا کہ وہ آئرس کے زخموں پر ایسا مرہم لگائے جس کے اثر سے صلیبی فدائین کا قائد جلد از جلد صحت یاب ہو سکے۔ والی مصر کا یہ ہمدردانہ سلوک دیکھ کر مکار آئرس نے ایک نئی چال چلی۔ میں نے تمہارے بارے میں جیسا سنا تھا تمہیں ویسا ہی پایا۔ سالار آئرس کے لہجے سے خوشامد کے بجائے جذباتی جوش جھلک رہا تھا۔ واقعی تم شجاع بھی ہو اور اعلیٰ ظرف بھی۔ میں کیا ہوں اور کون ہوں؟ صلاح الدین ایوبی کے ہونٹوں پر ایک عام سا تبسم نمایاں تھا، جس میں نہ طنز تھا اور نہ دشمن کے لیے نفرت و حقارت تھی۔ یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے آئرس، تم اپنے کام سے کام رکھو اور مجھے میرے کام کرنے دو۔ تو تمہیں میرا نام بھی معلوم ہے؟ سالار آئرس نے شدید حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ پہلے میں اس نام کے کسی شخص کو نہیں جانتا تھا، مگر جب میں نے اپنے جہاز سے نکل کر طرطوسا کی زمین پر قدم رکھا تو تمہاری شہرت کا اندازہ ہوا۔ طرطوسا کے باشندے تو کجا، یہاں ریت کے ہر ذرے کی زبان پر تمہارا ہی نام تھا۔ والی مصر نے اپنے چہرے سے کسی رد عمل کا تاثر دیے بغیر سرسری انداز میں کہا، عیار آئرس جو سیاسی چال چلنے میں شیطانی دماغ رکھتا تھا، وہ ایک مسلمان فاتح کی گفتگو کے رموز و اسرار سمجھنے سے قاصر رہا اور اپنا پرانا حربہ استعمال کرتے ہوئے صلاح الدین ایوبی کی خوشامد پر اتر آیا۔ مجھے والی مصر سے امید ہے کہ آپ اپنی مذہبی رواداری اور فراق دلی سے کام لیتے ہوئے مجھے معاف کر دیں گے اور گھر جانے کی اجازت دے دیں گے۔ ابھی تم شدید زخمی ہو آئرس۔ اس گفتگو کے دوران میں پہلی بار صلاح الدین ایوبی کے ہونٹوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ اس حالت میں تم کس طرح گھر جا سکو گے؟ زخم بھر جائیں تو چلے جانا۔ ابھی تو تم گھوڑے پر سوار بھی نہیں ہو سکو گے، تمہارا اپنا گھوڑا تو تمہیں زمین پر گرا کر بھاگ چکا ہے، نیا گھوڑا تمہیں اپنی پشت پر بیٹھنے نہیں دے گا، اور اگر کسی طرح سوار ہو بھی گئے تو ایک ہاتھ سے اجنبی گھوڑے کی لگام کیسے پکڑو گے؟ وہ بھی تمہیں کہیں راستے میں گرا دے گا۔ آج والی مصر فرینکس کے سالار آئرس سے بڑے ہی عجیب لہجے میں بات کر رہا تھا۔ تمہارے اپنے سپاہی مجھے بحفاظت گھر تک پہنچا سکتے ہیں۔ سالار آئرس کی خوشامد کا رنگ کچھ اور ہی گہرا ہو گیا تھا۔ میرے سپاہیوں کے پاس ایک لمحہ بھی فالتو نہیں ہے، صلاح الدین ایوبی نے انتہائی خشک لہجے میں کہا اور جانے کے لیے مڑا۔ سالار آئرس کی شاطرانہ نظروں نے فوراً ہی اندازہ کر لیا کہ والی مصر اسے اتنی آسانی سے آزادی نہیں بخشے گا، اس لیے فرینکس کے قائد نے صلاح الدین ایوبی کو بہت بڑی رشوت کی پیشکش کرتے ہوئے کہا، تمہارے مذہب میں تو فدیہ جائز ہے۔ سالار آئرس کی آواز سن کر صلاح الدین ایوبی جاتے جاتے ٹھہر گیا، مگر اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ میں تمہیں اپنی رہائی کے بدلے میں 1,00,000 دینار تک دے سکتا ہوں۔ سالار آئرس کو یقین تھا کہ اتنی بڑی رقم والی مصر کو اپنا فیصلہ بدلنے پر مجبور کر دے گی، مگر اس وقت اس کی حیرت و مایوسی کی کوئی انتہا نہیں رہی جب صلاح الدین ایوبی پیچھے مڑ کر دیکھے بغیر کمرے سے نکل کر چلا گیا۔ والی مصر کا یہ بے نیازانہ انداز دیکھ کر سالار آئرس پوری طاقت سے چیخا، اگر والی مصر کی نظر میں فدیے کی یہ رقم کم ہے تو اس میں اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے۔
صلاح الدین پر فرینکس کے سالار کی اس چیخ کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ جاتے وقت اس نے پہرے پہ مستعد کھڑے ہوئے اپنے سپاہی کو سختی کے ساتھ ہدایت کرتے ہوئے کہا، اس شیطان پر اتنی گہری نظر رکھنا کہ تمہاری آنکھ جھپکنے نہ پائے، بس جاگتے ہی رہنا، اگر اونگ آنے لگے تو اپنے دوسرے چاق و چوبند ساتھیوں کو بلا لینا۔ طرطوسہ میں مجاہدین اسلام کی تعداد 1600 کے قریب تھی، کیونکہ 400 مجاہدین اس جنگ میں جام شہادت نوش فرما چکے تھے۔ اس لیے مسلمان سپاہیوں کی موجودہ تعداد طرطوسہ جیسے علاقے پر قبضہ برقرار رکھنے کے لیے ناکافی تھی۔ اس جنگی مہم میں صلاح الدین ایوبی کا چھوٹا بھائی ملک عادل بھی شریک تھا۔ اسی صورتحال کے پیش نظر اس نے اپنے اندیشوں کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ہم اس وقت اپنے مرکز اور دارالحکومت سے سینکڑوں میل دور ہیں۔ بظاہر فرینکس اور طرابلس کے سپاہیوں کو شکست ہو چکی ہے، مگر پھر بھی انہیں یہ رعایت حاصل ہے کہ قریب قریب کئی عیسائی ریاستیں آباد ہیں جو کسی بھی وقت متحد ہو کر ہم پر حملہ آور ہو سکتی ہیں۔ کیا ہمارے فوجیوں کی موجودہ تعداد دشمن کے اچانک اور اجتماعی حملے کی متحمل ہو سکتی ہے؟ ملک عادل کے سوال سے ایک مدبرانہ سوچ کا اظہار ہو رہا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے محبت آمیز اور تعریفی نظروں سے چھوٹے بھائی کی طرف دیکھا، تمہاری قیاس آرائی درست بھی ثابت ہو سکتی ہے، تو پھر اس صورتحال میں ہمارا لاہ عمل کیا ہوگا؟ ہمارے پاس سامان رسد بھی بہت کم ہے اور اسلحے کے ذخائر بھی۔ اب ملک عادل کے لہجے سے فکر و پریشانی کے آثار صاف نظر آنے لگے تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے بہت غور سے چھوٹے بھائی کی طرف دیکھا، جو ایک ناتجربے کار سالار تھا، اس لیے قلت سپاہ اور کثرت افواج کے فلسفے میں الجھ کر رہ گیا تھا۔ سارے وسوسوں کو اپنے ذہن کی گہرائیوں سے نکال پھینکو، بس صبح کے اس منظر کو یاد رکھو کہ جب تم طرطوسہ کے ایک ساحل پر اترے تھے تو تمہاری تعداد صرف 2000 تھی۔ صلاح الدین ایوبی نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے انتہائی پرسکون لہجے میں کہا، اور ہمارے دشمنوں کی تعداد 10,000 سے بھی زیادہ تھی۔ کیا وہ تمہاری تلواروں کی کاٹ تھی کہ میدان جنگ دشمنوں کی لاشوں سے پٹ گیا؟ صلاح الدین ایوبی نے ملک عادل سے سوال کیا اور پھر خود ہی جواب دیتے ہوئے بولا، ہرگز نہیں۔ اصول جنگ کے مطابق تم اپنے سے 5 گنا طاقتور دشمنوں کو شکست نہیں دے سکتے تھے۔ وہ تو صرف تائید غیبی تھی جس نے حریفوں کے دلوں میں تمہارا خوف ڈال دیا تھا، اور اب تم اس خیال سے خوفزدہ ہو رہے ہو کہ اگر نئی جنگ چھڑ گئی تو سامان رسد کہاں سے آئے گا؟ میرے بھائی، جو اپنی بے شمار مخلوق کو صبح و شام رزق عطا کرتا ہے، اسی کے در سے ہمیں بھی وسائل عطا ہوں گے۔ تم بہت زیادہ تھک گئے ہو، کچھ دیر کے لیے سو جاؤ۔ بڑے بھائی کا حکم سن کر ملک عادل چلا گیا، مگر اس کا چہرہ صاف بتا رہا تھا کہ وہ صلاح الدین ایوبی کی تسلیوں اور دلیلوں سے مطمئن نہیں تھا۔ اسے ہمیشہ والی مصر سے یہی شکایت رہی ہے کہ صلاح الدین ایوبی اپنے فوجی سالاروں سے مشورے ضرور کرتا تھا، مگر وقت سے پہلے اپنی جنگی حکمت عملی کسی پر ظاہر نہیں کرتا تھا۔ ملک عادل کے جانے کے بعد صلاح الدین ایوبی نے عشاء کی نماز ادا کی اور بہت دیر تک خالق حقیقی بارگاہ کرم میں اسلام کی سربلندی کے لیے دعائیں کرتا رہا، پھر کمر سیدھی کرنے کے لیے فرش پر ہی لیٹ گیا۔ طرطوسہ کی زمین پر نئے دن کا سورج طلوع ہوا، پھر مقامی باشندوں نے یہ منظر دیکھا کہ صلاح الدین ایوبی اپنے 300 سواروں کے ساتھ ساحل سمندر کی طرف جا رہا تھا۔ بعض مسلمانوں نے اس سے یہی تاثر لیا کہ صلاح الدین ایوبی طرطوسہ چھوڑ کر اپنے ملک واپس جا رہا ہے، اس لیے کچھ پریشان حال لوگ چیخ چیخ کر رونے لگے۔ اے مصر کے بادشاہ، جب تجھے لوٹ کر جانا ہی تھا تو پھر یہاں کیوں آیا تھا؟ اب تو یہ سفید درندے ہمارے اور بھی دشمن ہو جائیں گے۔ ستم رسیدہ لوگوں کی فریاد سن کر صلاح الدین ایوبی نے اپنے گھوڑے کی لگامیں کھینچ لیں اور گھوڑے کی پشت پر بیٹھے بیٹھے ان بدحال مسلمانوں سے مخاطب ہوا، انشاءاللہ اب کوئی درندہ تمہاری طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا۔ طرطوسہ کے ایک ایک مسلمان تک میرا پیغام پہنچا دو کہ میں انہیں اس حال میں چھوڑ کر کبھی واپس نہیں جاؤں گا۔ والی مصر کا یہ پرجوش اعلان سن کر زار و قطار رونے والے انسانوں کے چہروں پر خوشی کا رنگ ابھر آیا اور صلاح الدین ایوبی کا گھوڑا آگے بڑھ گیا۔ ملک عادل اور دیگر سالار اس بات پر حیران تھے کہ ان کا امیر طرطوسہ کے ساحل کی طرف کیوں جا رہا ہے۔ پھر 300 شہ سواروں کا یہ مختصر قافلہ سمندر کے کنارے پہنچ گیا۔ صلاح الدین ایوبی تیزی کے ساتھ گھوڑے کی پشت سے اتر آیا۔ باقی شہ سواروں نے بھی اپنے امیر کی تقلید کی، مگر اب بھی وہ سب کے سب اس بات پہ حیرت زدہ تھے کہ آخر کس مقصد کے لیے والی مصر طرطوسہ کے ساحل تک آیا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کے چہرے پر گہری سنجیدگی طاری تھی اور اس کی بے قرار نظریں سمندر کی وسعتوں میں کسی کو تلاش کر رہی تھیں۔ کبھی وہ سمندر کے عین درمیان میں دیکھتا
اور کبھی زاویہ بدل کر اپنے دائیں اور بائیں جانب نظریں دوڑاتا۔ کچھ دیر تک تو والی مصر کی آنکھوں سے تجسس کا رنگ نمایاں رہا، مگر پھر آہستہ آہستہ اس کے پرجلال چہرے پر مایوسی کا عکس ابھرنے لگا۔ پھر اس نے سمندر کے کنارے کنارے ٹہلنا شروع کر دیا۔ تمام سالار اپنے امیر کی اضطرابی کیفیت کو دیکھ کر پریشان نظر آ رہے تھے، لیکن پھر بھی کسی میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ وہ صلاح الدین ایوبی سے اس کی جستجو اور اضطراب کی وجہ دریافت کر سکے۔ والی مصر مسلسل اسی بے چینی کا شکار تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد اس کے اس طرز عمل میں ایک نئی تبدیلی آئی۔ کبھی وہ حد نظر تک سمندر کی طرف دیکھتا اور کبھی مایوسانہ انداز میں آسمان کی طرف دیکھ کر پرسوز لہجے میں کہنے لگا، اے مالک کون مکان، سمندر بھی تیرا اور زمین بھی تیری، تو جسے چاہے برقرار رکھے اور جسے چاہے فنا کر ڈالے۔ صلاح الدین ایوبی کے لہجے سے دل کا درد نمایاں تھا۔ ملک عادل اور دوسرے فوجی سالار جو والی مصر کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، انہوں نے صلاح الدین ایوبی کی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ بھی سن لیے تھے اور پھر حیرت و پریشانی کے عالم میں ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے تھے۔ آخر ملک عادل نے ہمت کر کے والی مصر سے یہ سوال کر ہی ڈالا، امیر محترم، کیا آپ کو کسی کا انتظار ہے؟ اس وقت صلاح الدین ایوبی ٹھہر گیا تھا اور مستقل نظریں جمائے ہوئے سمندر کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنے چھوٹے بھائی کو اس کے سوال کا جواب نہیں دیا۔ ملک عادل یہی سمجھا کہ والی مصر نے اپنے انہماک کے باعث اس کی آواز نہیں سنی، اس لیے ملک عادل نے اب کی بار زیادہ بلند آواز میں اپنا سوال دہرایا۔ اس تجسس اور اضطراب سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ بڑی شدت سے کسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کے زاویہ نظر میں ذرا بھی تبدیلی نہیں ہوئی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھے بغیر انتہائی سنجیدہ لہجے میں چھوٹے بھائی کو جواب دیتے ہوئے کہا، میں نے تمہاری بات سن لی ہے ملک عادل، بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں۔ ملک عادل فوراً سمجھ گیا کہ کوئی اہم راز ہے جس میں والی مصر اپنے حقیقی بھائی کو شریک کرنا نہیں چاہتا۔ یہ سوچ کر ملک عادل چند قدم پیچھے ہٹ گیا، مگر اس مسلسل خاموشی سے اس کی اور دوسرے سالاروں کی پریشانی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ پھر کچھ دیر بعد ہی سمندر میں بہت دور ایک سیاہ چٹان سی ابھری۔ صلاح الدین ایوبی نے بڑی حیرت سے اس سیاہ چٹان کو دیکھا، پھر وہ چٹان متحرک نظر آنے لگی۔ یہ منظر دوسرے فوجی سالار بھی دیکھ رہے تھے، مگر والی مصر کے غیر معمولی سکوت کے سبب خاموش تھے۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد اس متحرک چٹان کے پیچھے ایک دوسری چٹان ابھری۔ صلاح الدین ایوبی بڑی تیزی سے پلٹا اور انتہائی پرجوش لہجے میں اپنے فوجی سالاروں سے مخاطب ہوا، کیا میری نظریں دھوکہ کھا رہی ہیں؟ تم سب بہت غور سے دیکھو، تمہاری بینائی مجھ سے کہیں زیادہ تیز ہے، کہیں یہ سمندری جہاز تو نہیں جو ہماری جانب بڑھ رہے ہیں؟ ملک عادل اور دوسرے فوجی سالاروں نے مکمل ارتکاز نظر کے ساتھ سمندر میں متحرک چٹانوں کو دیکھا، پھر سب کے سب بیک زبان پکار اٹھے، امیر محترم، آپ کی نظریں دھوکہ نہیں کھا رہی ہیں، واقعتاً یہ سمندری جہاز ہی ہیں جن کا رخ ساحل کی طرف ہے۔ اپنے سالاروں کی بات سن کر صلاح الدین ایوبی بہت تیزی سے گھوما اور ان جہازوں کو دیکھنے لگا جو کنارے کی طرف آ رہے تھے۔ یکا یک صلاح الدین ایوبی نے اپنا دایاں ہاتھ فضا میں بلند کیا اور دل کی طاقت سے نعرہ لگایا، اللہ اکبر! مجاہدین اسلام کی سماعتیں اس مخصوص نعرے کے سوا کسی دوسرے نعرے سے آشنا ہی نہیں تھیں، اس لیے صلاح الدین ایوبی کا نعرہ تکبیر سن کر باقی شہ سواروں نے بھی پوری طاقت سے اللہ اکبر کہا۔ 300 مجاہدین اسلام کی پرجلال آوازوں سے ترتوسا کی فضا گونج اٹھی تھی۔ صلاح الدین ایوبی تیزی سے مڑا۔ مجاہدین اسلام نے بڑی حیرت سے اپنے امیر کی طرف دیکھا۔ کچھ دیر پہلے جس چہرے پر فکر و پریشانی کے گہرے سائے لرز رہے تھے، اب وہی چہرہ جوش و مسرت سے دمک رہا تھا۔ والی مصر اپنے فوجی سالاروں سے مخاطب ہوا، میں انہی جہازوں کا انتظار کر رہا تھا۔ حق تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے اپنے گنہگار بندوں کے انتظار کو رائگاں نہیں جانے دیا۔ اس ذات کریم نے اپنی لازوال قدرت سے سمندر کی سرکش موجوں اور طوفانی ہواؤں کو ہمارے جہازوں پر مہربان کر دیا تاکہ وہ عافیت و سلامتی کے ساتھ اپنی منزل تک پہنچ سکیں۔ یہ کہہ کر صلاح الدین ایوبی چند قدم آگے بڑھا اور اس نے نماز کی نیت باندھ لی۔ والی مصر ترتوسا کے ساحل کی تپتی ہوئی ریت پر سجدہ شکر ادا کر رہا تھا اور باقی سالار اس سوچ میں گم تھے کہ یہ بحری جہاز کس مقصد کے تحت اس قدر طویل فاصلہ طے کر کے یہاں آئے ہیں۔ کہیں خدا نخواستہ کوئی بری خبر تو نہیں ہے؟ کہیں عیسائیوں نے ترتوسا میں شکست کھانے کے بعد صلاح الدین ایوبی کے کسی مقبوضہ علاقے پر حملہ تو نہیں کر دیا ہے؟
الغرض تمام فوجی سالاروں کے ذہن میں مختلف اندیشے اور وسوسے ابھرے ہوئے تھے۔ ہر شخص اپنے اپنے انداز میں سوچ رہا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے نماز شکر ادا کی اور سمندر کی طرف دیکھا، پھر اپنے تیر اندازوں سے مخاطب ہوا جن کی تعداد 100 کے قریب تھی۔ باقی تیر اندازوں کو فرینکس کی عشرت گاہ کی نگرانی پر چھوڑ دیا گیا تھا۔ تم اپنی اپنی کمانیں چڑھا لو، ہو سکتا ہے کہ یہ جہاز ہمارے نہ ہوں، دشمن کے ہوں۔ ہم اپنی آنکھوں پر اس وقت تک بھروسہ نہیں کر سکتے جب تک یہ فاصلے مکمل طور پر ختم نہیں ہو جاتے۔ اپنے امیر کا حکم سن کر تیر اندازوں نے تیر جوڑ لیے اور کمانیں کھینچ لیں۔ تھوڑی دیر بعد ہی پہلا جہاز کنارے سے آ لگا۔ صلاح الدین ایوبی کا سب سے چھوٹا بھائی ملک تقی الدین عمر جہاز کے عرشے پہ کھڑا تھا۔ اس نے بڑے بھائی کو دیکھ کر انتہائی پرجوش انداز میں نعرہ لگایا، اللہ اکبر! جواب میں صلاح الدین ایوبی اور دوسرے فوجی سالاروں نے بھی نعرہ تکبیر بلند کیا۔ اب تیر اندازوں کو یقین آ گیا تھا کہ وہ ان کے اپنے ہی جہاز ہیں، اس لیے انہوں نے کمانیں نیچے کر لیں۔ پھر یک کے بعد دیگرے 20 جہاز اور کنارے تک پہنچے۔ ان جہازوں میں تقریباً 5000 سپاہیوں کے ساتھ سامان رسد بھی موجود تھا۔ اس وقت صلاح الدین ایوبی کے بحری بیڑے میں 100 جہاز تھے۔ 50 جہاز ترتوسا پہنچ چکے تھے اور باقی دیگر سمندری علاقوں کی نگرانی پر مامور تھے۔ اب ملک عادل اور دوسرے فوجی سالاروں کو سمجھ میں آ چکا تھا کہ ان کے امیر کی جنگی حکمت عملی کیا تھی، وہ کس انداز میں منصوبہ بندی کرتا تھا اور اس کی آنکھیں کتنی دور تک دیکھتی تھیں۔ تازہ دم فوجی دستے، اسلحہ اور سامان رسد آنے کے بعد صلاح الدین ایوبی کا سارا اضطراب ختم ہو گیا تھا اور اب وہ نہایت پرسکون نظر آ رہا تھا۔ والی مصر نے اپنی جگہ طے کر لیا تھا کہ اگر عیسائی افواج نے ترتوسا کو بچانے کے لیے پلٹ کر حملہ کیا تو وہ بے دریغ آگے بڑھ کر طرابلس پر قبضہ کر لے گا، پھر یلغار کرتا ہوا شام کی حدود تک پہنچ جائے گا، جہاں اس کا شجاع اور جانباز بھانجا فراخ شاہ بے چینی کے ساتھ اپنے ماموں کے نئے حکم کا انتظار کر رہا تھا۔ ترتوسا کے دفاعی انتظامات مکمل ہونے کے بعد صلاح الدین ایوبی ان فرینکس کی طرف متوجہ ہوا جو اپنی عشرت گاہ کی حفاظت کرتے ہوئے گرفتار کر لیے گئے تھے۔ ان صلیبی فدائین کی تعداد 100 کے قریب تھی۔ صلاح الدین ایوبی نے ان تمام فرینکس کو ایک وسیع کمرے میں طلب کر لیا اور ان سب سے ایک ہی سوال پوچھا، مجھے بتاؤ کہ اس عمارت میں کتنی سرنگیں ہیں، کتنی زمین دوز تہخانے ہیں اور کتنے خفیہ کمین گاہیں ہیں۔ والی مصر صلاح الدین ایوبی کا لہجہ معمول سے زیادہ نرم تھا۔ ہم کچھ نہیں جانتے، بیک وقت کئی فرینکس بولے۔ ہمیں تو سالار آئرس نے صرف عمارت کے دروازوں پر کھڑا ہونے اور ان کی حفاظت کرنے کا حکم دیا تھا۔ ہم اس راز سے بالکل بے خبر ہیں کہ عمارت کے اندر کتنے کمرے ہیں اور زمین کے نیچے کیا ہے۔ ہم تو محض ایک ادنیٰ خدمت گار ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں۔ صلاح الدین ایوبی نے فرینکس کی باتیں بہت تحمل کے ساتھ سنی اور غور سے ان کے چہروں کا جائزہ لیتا رہا۔ اس موقع پر والی مصر کو شیخ الجبال اور اس کے آدم خور حشیش شان یاد آ گئے تھے، جنہوں نے بڑی سادگی اور معصومیت سے کہا تھا کہ انہیں کچھ نہیں معلوم، وہ تو صرف شیخ الجبال کے ادنیٰ ترین غلام ہیں۔ کم و بیش فرینکس بھی اپنے سالار آئرس کے بارے میں اسی قسم کی باتیں کر رہے تھے۔ کیونکہ صلاح الدین ایوبی ماضی قریب میں حشیشان کے حوالے سے ایک حیران کن تجربے اور مشاہدے سے گزر چکا تھا، اس لیے اس نے فرینکس کے بیانات پہ ذرا بھی اعتبار نہیں کیا تھا۔ میں تمہیں سچ بولنے کا پہلا اور آخری موقع دیتا ہوں، بار بار سوال کرنا میری عادت نہیں۔ اب کی بار صلاح الدین ایوبی کے لہجے سے ایک حکمران کا جلال بھی نمایاں تھا اور سختی بھی۔ میری طرف سے سچ بولنے والوں کے لیے سب سے بڑا انعام یہ ہوگا کہ ان کی جان بخش دی جائے گی، چاہے وہ کتنے ہی گناہ گار ہوں۔ اس سے پہلے کہ کوئی فرینکس والی مصر کے سوال کا جواب دیتا، صلاح الدین ایوبی نے صلیبی فدائین کو آخری بار تنبیہ کرتے ہوئے کہا، اس بات کا خاص طور پر خیال رکھنا کہ مجھے جھوٹ سے شدید نفرت ہے۔ فرینکس نے والی مصر کے الفاظ کی گہرائی کو سمجھنے کی ذرا بھی کوشش نہیں کی اور پہلے سے طے شدہ منصوبے کے تحت ایک ہی راگ الاپتے رہے، ہم کچھ نہیں جانتے، ہمیں کچھ نہیں معلوم۔ فرینکس کا جواب سن کر صلاح الدین ایوبی نے صلیبی فدائین سے دوسرا سوال نہیں کیا اور وہ تیزی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، پھر اپنے سپاہیوں سے انتہائی سرد لہجے میں مخاطب ہوا، انہیں اتنا مارو کہ ان کی زبانیں باہر نکل آئیں، اور پھر وہ سارے راز کھول کھول کر بیان کرنے لگیں۔ یہ کہہ کر والی مصر تیز قدموں کے ساتھ اس کمرے سے نکل کر چلا گیا۔ پھر چند لمحے بعد ہی پورا کمرہ انسانی چیخوں کے شور سے گونج اٹھا۔ مصری سپاہی صلیبی فدائین کے جسموں پر تازیانوں کی بارش کر رہے تھے۔
کچھ دیر بعد ہی چند فرینکس تو ضربات کی تاب نہ لا کر بے ہوش ہو گئے اور کچھ کی زبانیں واقعتاً باہر آ گئیں اور پھر ان زبانوں نے عشت گاہ کے سینے میں چھپے ہوئے سارے راز کھول دیے۔